اس سوال یہ ہے کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے بنی اسرائیل میں سے ہونے کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے؟ دیکھیے گا یہودی جو ہے نا کسی کو بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی شریعت کو نہیں مانتے. یہی تو مسئلہ ہے، وہ مانتے نہیں، کسی شریعت کو نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تو دور کے بعد ان کو تو حلالی بھی نہیں مانتے. نعوذ باللہ میں وہ کہتے ہیں حرامی ہیں، حرام نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد کوئی بھی شریعت نہیں مانتے. اچھا عیسائی بھی نہیں مانتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس شریعت کو نہیں مانتے. سمجھ آ گئی؟ تو ہم کیسے مان سکتے ہیں پھر مرزائیوں کو؟ جب یہودی کسی کو اس کے بعد یہودی تسلیم نہیں کرتے، عیسائی تسلیم نہیں کرتے، تو کیا ہم کسی کو مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے؟ السلام علیکم استاد جی، سیرت کے موضوع پر کوئی جامع معنی مستند اور مختصر کتاب تجویز کر دیجیے، جزاک اللہ خیر. دیکھیے گا کچھ کتابیں تو عربی میں ہیں، ٹھیک ہے. سب سے مقدم، سب سے پہلی سیرت کی کتاب وہ سیرت ابن اسحاق، پھر اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہے، لیکن سیرت ابن ہشام میں سیرت ابن اسحاق ساری آ گئی، سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی سیرت النبوی ہے، جو ان کے فتح الباری سے ان کو نکالا گیا ہے، مستند ہے. اردو میں جو ہے نا اچھی کتابیں موجود ہیں، مثلا پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو بریلوی حضرات میں سے تھے نا، بہت اچھی کتاب، ضیاء النبی ان کی کتاب ہے، 7 جلدوں میں، بہت شاندار، ٹھیک ہے. لیکن تو دوسری جلد سے سیدھا شروع ہوتی ہے 14 جلد پہلے. سیرت تو 3 جلدوں میں ہے، باقی پہلی جلد میں تو حالات ہیں اس وقت کے، جو حالات مصر وغیرہ وہ حالات لکھے ہیں، ٹھیک ہے. اور 5ویں جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہے. 6 اور 7ویں جلد میں مستشرقین کے سوالات، اعتراضات کے جوابات. اس کے علاوہ مستند کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، جو مولانا ادریس کندیلوی رحمہ اللہ وہ بات کرتے ہیں، تو وہ سیرت میں بھی روات پر بات شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی نقل کرتے ہیں روایت تو روات پر بات شروع کرتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے. فرماتے استاد حدیث برا بن عازب میں موجود جملہ ولیس یحسن یکتب کو عوام میں خصوصاً ٹیلوی والوں میں بیان کرنا گستاخی شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، گستاخی کیوں شمار ہوگا؟ گستاخی کیوں؟ حدیث میں خود آتا ہے. جی